بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجاب فرمایا آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ ہر صاحب ایمان حضرت سیدنا ابو طالب کی عزت اور ان کا احترام کرتا ہے اور ان کی خدمات کو صبح قیامت تک انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ سلام عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پیغمبر اسلام اور اسلام کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا اور فروغ اسلام میں جو آپ کا بہت قد آور کردار تھا اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خود جان عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام چچاؤں میں حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اور پھر حضرت ابو طالب سے بہت والہانہ محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے حضرت ابو طالب کے لیے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک عزت اور مرتبہ منتخب کر دیا ہے، اور یہ بات جلیل القدر محدثین ابن حجر نے الاصابہ میں بھی نقل فرمائی ہے۔ سیدنا ابو طالب خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے تو آپ نے اپنے تمام صاحبزادگان کو جمع کیا اور ایک نشست کی، اور اس دوران آپ نے اپنے ذی شان پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ان میں سے کس کی کفالت میں رہنا پسند کریں گے؟ سبحان اللہ۔ تو شیخ محقق کے الفاظ ہیں حضرت ابو طالب را اختیار کرد۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے حضرت ابو طالب کو چنا اور ان کی کفالت میں اور ان کے ساتھ رہنے کو آپ نے پسند فرمایا۔ جناب ابو طالب بھی حضور سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ بوقت ولادت مصطفیٰ بھی ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع میسر آیا۔ امام ابو نعیم الاصفہانی نے یہ نقل کی ہے روایت کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، جاءہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، فآخذہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، وقبلہ، اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور ثم دفعہ الی ابی طالب، حضرت عبد المطلب کی آغوش کے بعد زہ نصیب سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ابو طالب کی گود میں انہوں نے اپنی آغوش میں لیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکونن ابنی ھذا شان، اے ابو طالب تم دیکھو گے بہت جلد میرے اس بیٹے کی بہت بلند شان ظاہر ہوگی، بہت عظمت ظاہر ہوگی۔ پھر حکم دیا کہ اے ابو طالب آپ اس طرح کیجئے کہ اونٹوں کو ذبح کیجئے اور 3 دن تک اہل مکہ اور مسافروں اور دیگر مخلوقات کے لیے گوشت کو سر راہ رکھ دیجئے۔ جناب ابو طالب نے اونٹ ذبح کروائے اور مکے سے جو باہر کے راستے ہیں سارے راستوں پر گوشت رکھوا دیا، جس سے انسان بھی جو چاہتے لے جاتے، چرند پرند آ کر بھی اس سے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ابو طالب کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دادا محترم کے وصال کے بعد انہی کے ہاں قیام فرمایا۔ جناب ابو طالب کے بستر پر ان کے پہلو میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، اور شیب ابی طالب کا وہ واقعہ بھی نہیں بھولا جا سکتا کہ حضرت ابو طالب کے ابن حجر کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کان یحبہ
حبا شدیدا لا يحبه ولدہ کہ حضرت ابو طالب حضور سے اس طرح محبت کرتے تھے اور اتنی گہری محبت کرتے تھے کہ ایسی محبت وہ اپنی اولاد سے بھی نہیں کیا کرتے تھے. اور اس کی مثال دیکھیں، جب شیب ابی طالب کا 3 سالہ جاں گداز عرصہ ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف ایک پہلو محبت کے حوالے سے سامنے رکھوں کہ اس عرصے میں نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ڈٹے رہے، بلکہ جب سونے کا وقت آتا تو وہ حضور کے بستر پر اپنے بیٹے کو سلا دیا کرتے تھے. مفتی صاحب میں